أحسن تبارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد آج جو سورہ مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ سورہ انشقاق ہے اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے اذا السماء انشقت تو انشقت سے انشقاق مصدر ہے انشقت ينشق انشقاقا مصدر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ سورت مکی ہے اس سورہ کے بارے میں احادیث میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی البتہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے اور مسند احمد میں جامع ترمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی عین فلیقرأ اذا الشمس طولت واذا السماء انشقت اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ قیامت کا قائم ہونا آج ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے قیامت تو جب قائم ہوگی اگر کسی کی یہ چاہت اور خواہش ہو کہ وہ آج ہی قیامت کا قائم ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ یہ دو صورتیں پڑھ لے ایک اذا الشمس طولت سورہ تکویر اور دوسری اذا السماء انشقت یہ سورہ انشقاق تو ان میں یہ قیامت کے وقوع کی منظر کشی ہے اور نشاندہی ہے کہ قیامت کیسے قائم ہو اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے اس سورہ مبارکہ میں سجدہ کرنا بھی ثابت ہے چنانچہ ابو رافع فرماتے ہیں کہ صلیت مع ابی ہریرہ العشرہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھی فقرأ اذا السماء انشقت انہوں نے نماز عشاء میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اذا السماء انشقت فسجد اور انہوں نے اس میں
سجدہ کیا. جب سجدہ کی آیت آئی تو سجدہ کیا. میں نے پوچھا یہ سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سجدت تو خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے بھی اس مقام پر سجدہ کیا تھا. فلا ازال اسجد بها حتى القاها، تو میں اس سورہ مبارکہ میں سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ آپ سے جا ملوں، یعنی مرتے دم تک سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں. یہ دو حدیثیں ہیں جن میں مرفوعاً اس سورہ کا ذکر ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو آپ کو بھی سنائی ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ابو ہریرہ کی روایت سے یہ بات ہے کہ سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربک الذی خلق. ان دو صورتوں میں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا ہے، ایک یہی سورہ انشقاق اور دوسری سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. ان دونوں میں سجدہ آتا ہے اور ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان دونوں صورتوں میں سجدہ کیا. یہ تین احادیث ہیں جن میں اس سورہ مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، اور سجدے کو خاص طور پہ اہمیت دی گئی. کچھ باتیں وہاں ہم کریں گے جہاں یہ سجدے کی آیت آئے گی. یہ سورہ مبارکہ سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. جب السماء آسمان انشقت پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان کان لگائے گا اپنے رب کے لیے. کان لگانے کا معنی کسی کے حکم کو، کسی کے آرڈر کو بڑی توجہ اور غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا امر ہے. جب قیامت کا وقوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیا اس کا امر ہے. تو آسمان اس حکم کو لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے امر کے لیے. وحقت، اور یہ اس کا حق ہے، یہ اس کو حق دیا گیا ہے، جو اس کا فریضہ ہے کہ وہ کان لگا کر سنے اپنے رب کے آرڈر کو اور اس کی اطاعت کرے اور اس کو اختیار کرے اور قبول کرے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان کان لگائے گا اپنے رب کے حکم کے لیے. وحقت، اور یہ اس کے لائق ہے کہ وہ رب کے حکم کو سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی سمع اور اطاعت اور اس کو قبول کرے. یہ ہر مخلوق، اور حالانکہ آسمان بڑی شدید اور بہت بڑی مخلوق ہے، مگر وہ بھی اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے ڈرتا ہے اور پوری توجہ سے اللہ کے امر کو سنتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کرے. یہ ہر مخلوق کا ایک فریضہ ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے فرامین کو، اوامر کو سنے ان کی اطاعت کے لیے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب الارض، زمین کو مدت پھیلا دیا جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی. مدت بمعنی فرشت، بسطت، پھیلا دی جائے گی.
اور اس کو وسیع کر دیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ اس میں ساری مخلوقات کی جمع ہونے کی جگہ بن سکے. سارے اول و آخرین میں کھڑا ہونا اس زمین پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دے گا تاکہ تمام مخلوقات اس میں سما سکیں اور کھڑی ہو سکیں. پھیلائے جانے کا معنی یہ ہے کہ زمین ایک چٹیل میدان کی طرح بنا دی جائے گی، سمندروں کی گہرائی ختم ہو جائے گی اور پہاڑوں کی اونچائی بھی ختم ہو جائے گی. وہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ایک چٹیل میدان کی زمین بن جائے گی اور اس کو پھیلا کر اس قدر فراخ کر دیا جائے گا کہ اس میں ساری مخلوقات سما سکے. رب تعالیٰ کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دے سکے. اور سیدنا جابر کی ایک روایت مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ زمین کو بہت پھیلا دیا جائے گا تمام انسانوں کے کھڑا ہونے کے لیے، حتی لا یکون لابن آدم منها الا موضع قدمین. ان پھیلائے جانے کے باوجود ہر بندے کو کھڑا ہونے کے لیے صرف 2 قدموں کے برابر جگہ ملے گی کہ 2 پاؤں پر بندہ کھڑا ہو سکے. اتنی جگہ ہر بندے کو ملے گی. زمین کو پھیلائے جانے کے بعد ہر بندے کو 2 قدم کے برابر جگہ ملے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین نکال کر ڈال دے گی ما فِيهَا، جو کچھ اس میں ہے. زمین کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، دفن ہے، قیامت کے قائم ہونے پر زمین اسے نکال پھینکے گی، نکال کے باہر ڈال دے گی. اس سے مراد وہ تمام مردے جو زمین کے پیٹ میں دفن، انہیں زمین نکال باہر کرے گی. اس کے علاوہ جو زمین میں مدفون خزانے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا، انسان اتنی ترقی کے باوجود ان خزانوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، مگر قیامت کے وقوع پر یہ زمین جب پھٹے گی تو اندر کے خزانے مخفی دولت نکل آئے گی. حتیٰ کہ بعض حدیث میں بڑے بڑے ستونوں کی مانند چاندی اور سونے کی جو ہیں وہ بڑی جیسے دیواریں ہوتی ہیں اور ستون ہوتے ہیں، ان کے برابر چاندی اور سونا جو ہے وہ زمین سے باہر نکلے گا، ڈھیر لگے ہوئے، اور انسان دیکھیں گے اور کوئی ان کی ہرس نہیں ہوگی، کوئی ان کی ہرس نہیں ہوگی، بلکہ بعض لوگ ان ڈھیروں کو دیکھ کر افسوس کریں گے. قاتل آئے گا کہ میں نے اس سونے اور چاندی کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کیا. وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں رشتہ داری کاٹ دیتے تھے پیسے کی وجہ سے، وہ کفے افسوس ملے گا کہ یہ پیسہ، یہ سونا چاندی جس کی خاطر میں نے رشتوں کی پرواہ نہیں کی، ناطے توڑ دی. اور ایک چور آئے گا کہ یہ وہ دولت کے ڈھیر جس کے ایک معمولی حصے کو چرانے پر میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب یہ ڈھیر پڑے ہوئے اور کسی کو کوئی توجہ اور کوئی پرواہ نہیں. تو قیامت کے وقوع پر زمین کے اندر جو خزانے مخفی ہیں زمین ان کو نکال باہر کرے. اس میں موت مردے بھی مراد ہیں، اور وہ دولتیں جو اللہ نے اس میں چھپا رکھی ہیں، ودیعت کر رکھی ہیں، جن تک انسان پہنچ ہی نہیں سکا، وہ دولتیں بھی باہر آ گئی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب،
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ منظر لوگ نہ دیکھیں کہ نہر فرات جو ہے وہ سرکے گی، اس کا پانی تبدیل ہوگا اور نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا. سونے کا پہاڑ یعنی کروڑ ہا ٹن سونا ایک نہر فرات کے کونے سے یہ برآمد ہوگا. ایسی دولتیں مخفی. فرمایا کہ وہاں جو لوگ ہوں گے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کثرت سے موتیں اور ہلاکتیں ہوں گی. اور آپ نے اپنی امت کو، صالحین کو، مومنین کو یہ تعلیم دی کہ تم اس سونے کی حرص نہ کرنا اور اس کو لوٹنے کی کوشش نہ کرنا. وہاں جو بھی آئیں گے تباہ و برباد ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ہماری دولتوں پر یہ یہود و نصارہ کی نظر ہے، امریکہ کی اور جو اس کی ہماری، انشاءاللہ یہ نہر فرات کا یہ جو مقام ہے یہ امریکیوں کا انشاءاللہ قبرستان بنے گا. جو بھی خزانے ہمارے وہ پیش ہوتا ہے لوٹنے کے لیے. آج کل پیٹرول کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارے سونے چاندی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جب اس کو خبر ملے گی کہ یہ ایک پہاڑ سونے کا نمودار ہوا ہے، یہ منحوس آئیں گے وہاں پہ اور وہاں پھر جنگیں ہوں گی اور کثرت سے ان کی ہلاکتیں ہوں گی. یہ جھلک ہے زمین کے اندر کیا مخفی دولتیں موجود ہے کہ باقاعدہ لاکھ ٹنوں پر مشتمل سونے کا پہاڑ نہر فرات کے پانی کے سرکنے سے برآمد ہوگا. فرمایا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین نکال کے گرا دے گی، ڈال دے گی، ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، وتخلت اور خالی ہو جائے گی. جو اندر دولتیں اور بوجھ اس کے اندر تھا یا ہے سب نکال کر زمین بالکل خالی ہو جائے گی. وہ آدینت لربھا وحقت، اور زمین اپنے رب کے حکم پر کان لگا دے گی، اس کی اطاعت کرے گی، اپنے رب کے آرڈر کو قبول کرے گی. وحقت، اور یہ اسی کے لائق ہے، یہ زمین کے لائق ہے تو ایسا کرے اور اپنے رب کے فرمان پر کان لگائے. تو آدین یأذن کا معنی کان لگانا، مانا غور سے، شوق سے کسی کی بات کو سننا. جیسے کہ نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے، ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنى بالقرآن. اللہ رب العزت جس شوق اور محبت سے اپنے نبی کا قرآن پڑھنا سنتا ہے، اس شوق اور محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. جب نبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس پیار اور محبت سے نبی کا قرآن پڑھنا سنتا ہے، اس پیار اور محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. اس کے معنی ذکر اللہ میں سب سے جو قوی شے ہے وہ قرآن کی تلاوت. اور کیوں نہ ہو، یہ خالص کلام الرحمن جس کو رحمان نے پڑھا اور جبریل نے سنا، اگر ہم بھی پڑھیں گے تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی. یہاں بھی آدینہ کا لفظ استعمال ہے. جس شوق اور محبت سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا قرآن پڑھنا سنتا ہے اور نبی بڑے عمدہ لحن اور غنا کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پیار سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. یہ تکرار نہیں ہے، یہ آدینہ لربھا وحقت یہ 2 دفعہ ہے، جس کو تکرار نہ سمجھا جائے. جو پہلا آدینت ہے اس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ، یہ دوسرا آدینت اس کا تعلق زمینوں کے ساتھ. تو جب ایک محل مختلف ہو جائے تو وہ تکرار نہیں رہتا. تکرار ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک مطابقت ہو. یہاں تکرار نہیں ہے، یعنی پہلا کان لگانا آسمان کا ہے اور دوسرا آیت کریمہ میں کان لگانے کا ذکر زمینوں کا ہے. اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ آسمان اتنی شدید مخلوق، اتنی بڑی مخلوق اللہ کے امر پر کان لگاتی ہے اور توجہ سے سنتی ہے
اطاعت کرنے کے لیے، اور زمین بھی اتنی بڑی مخلوق ہے اور اللہ کے اوامر پر کان لگاتی ہے تاکہ ان کو توجہ سے سن کر اطاعت کرے و قبول کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، جہاں جن سے انسان مراد ہے، ہر انسان۔ میں بھی سمجھوں کہ میں بھی چونکہ انسان تو اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب، آپ بھی سمجھیں آپ سب انسان ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، تو اپنی اپنی جگہ سمجھیں کہ اللہ مجھ سے مخاطب۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کی ایک عظمت اور وسعت۔ جن سے انسان مراد ہے، ہر بندہ جب اس مقام کو پڑھے یہ سوچ کر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے کیونکہ میں بھی انسان۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ ترجمہ لکھا ہے تیری ساری تگو تجھے تیرے رب کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ بامحاورہ ترجمہ ہے، لیکن پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ یہ قدح سے ماخوذ ہے، اور قدح جو ہے یہ مشقت جھیلنے کے معنی ہے، اور یہاں عملی مشقت مراد۔ انک کادح، بے شک تو عملی مشقت کرنے والا ہے۔ عملی مشقت، جدوجہد۔ اور عمل کی دو قسمیں، نیکی اور برائی۔ نیکی کرنا بھی مشقت اور برائی کرنا بھی مشقت، دونوں طرح کے انسان مخاطب ہیں، نیک ہوں یا برے ہوں۔ کہ تو انک کادح، بے شک تو مشقت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے، قدحا، مشقت کرنا، کہ مصدر برائے تاکید۔ یہ پوری زندگی عبارت ہے جدوجہد سے، پرصعوبت جدوجہد سے، ایک مشقت سے، خواہ وہ خیر ہو یا شر۔ خیر پر چلنا بھی ایک مشقت، اور شر کی راہ پر چلنا بھی ایک مشقت۔ اور تو مشقت کرتے کرتے بالآخر اپنے رب کی طرف جائے گا، اپنے رب کی طرف جائے گا۔ انجام وہی ہے، اچھائی کرے یا برائی کرے۔ فملاقیہ، پس اس سے ملنے والا، اس سے ملاقات کرنے والا۔ ملاقیہ، ملاقات کرنے والا کون ہے؟ انسان ہی، اس سے۔ یہی کی ضمیر دو طرف جا سکتی، ایک تو رب کی طرف، الی ربک، اور فملاقیہ، اپنے رب سے جا ملے گا، ملاقات کرے گا۔ یا پھر قدح کی طرف، قدح، جو بھی مشقت تو کرے گا، جو عمل تو کرے گا، وہ قیامت کے دن اس سے ملے گا، اس سے ملاقات کرے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی عمل تیرا غائب ہو جائے، عمل تیرا کوئی چھپ جائے، نہیں، جو بھی تو عمل کر رہا ہے، جو مشقت کر رہا ہے، کل جب قیامت قائم ہوگی سارا عمل تیرے سامنے ہوگا اور تو اپنے عمل سے ملاقات کرے گا۔ پھر وہ عمل تیرے ساتھ ہے، تیرے سامنے، دائیں طرف نیکیاں، بائیں طرف گناہ، اور اپنے رب کو اس پورے عمل کا حساب دے۔ فملاقی، تو ملاقی ہے ملاقات کرنے والا، کس سے؟ اپنے رب سے۔ کیوں؟ جزا اور سزا کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ یہ ملاقات کرنے والا کس سے؟ اپنے عمل سے، جدوجہد سے۔ جو بھی تو نے عمل سے، اچھا ہو یا برا، تو میرے سامنے ہوگا۔ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا سارا عمل کھل کر سامنے آئے گا اور تو اس کا حساب دے۔ عمل سے ملاقات کرنا، اس معنی میں ایک حدیث بھی ہے، جبریل امین نے
نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا، اور یہ حدیث ابو داؤد 83 میں، جو سنن نبی داؤد جو معروف اس میں نہیں، جو کتب سیاستہ میں سے ابو داؤد 83، یہ بڑی پرانی کتاب، امام بخاری کے دور سے بھی قبل ہے یہ کتاب، اور اس کی چونکہ مسند ہے، مکمل تو نہیں ہے لیکن اس میں احادیث کا بڑا ایک عمدہ ذخیرہ ہے۔ اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جینا ہے جی لو، لیکن بالآخر آپ نے فوت ہونا ہے۔ جتنا جینا ہے، عمر کسی کی 100 سال ہو اور کسی کی 1000 سال ہو، لیکن اس دنیا میں بقا نہیں ہے، بالآخر فوت ہونا۔ عش ما شئت فإنک میت وأحبب ما شئت فإنک مفارقہ، یا احبب من شئت فإنک مفارقہ، اور تو محبت کر لے جس سے چاہے، ایک وقت آئے گا اس سے جدا ہونا پڑے گا، تو ہمیشہ کا ساتھ نہیں، یا وہ چھوڑ دے گا تم چھوڑ دے، موت کی صورت میں، اور پھر جدائی ہے ہمیشہ کی۔ تو احبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک ملاقیہ، واعمل ما شئت فإنک ملاقیہ، اور جو چاہو عمل کر لو، کل جب قیامت قائم ہوگی تم اپنے عمل سے ملاقات کرو گے، اچھا ہو یا برا ہو، کوئی عمل بھی مخفی نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے دن لایا جائے گا اور تم اپنے ایک ایک عمل سے ملاقات کرو گے۔ اس میں بڑی ترغیب ہے کہ روز آخرت کیا چاہو گے تم، ملاقات کے لیے آپ کا عمل کیسا ہو، اچھا یا برا، اسی کو لے کر رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ تو آج اپنے نصب العین کا تعین کرو، اور آخرت کے حوالے سے عمل کے تعلق سے تعین کرو کہ کس قسم کا عمل ہونا چاہیے۔ تو ملاقی ہی یہ ضمیر کا مرجع رب بھی ہو سکتا ہے، رب سے ملاقات کرنا، اور عمل بھی ہو سکتا ہے، عمل بھی ہو سکتا ہے عمل سے ملاقات کرنا، اور عمل کی ملاقات حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث سن لی ابو داؤد 83 کے حوالے سے، یہ سیدنا جابر کی روایت۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس ساری تمہید کے بعد اب تفریع ہے دو قسم کے لوگ، بس لیکن من اوتیہ جس کو دیا گیا کتاب، اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ، کتاب کون سی؟ اعمال نامے کی، جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بیمینہ ہی دائیں ہاتھ، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اب قریب اس کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب، اس کا حساب ہوگا آسان، جس سے واضح ہو کہ اخروی حساب کے دو قسم، آسان اور مشکل، اور یہ اخروی ایک حدیث نے حل کیا، وہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور ہماری ام المومنین کی روایت سے، اور بڑا یہ دراں قدر علم جو ان کے توسل سے ہم تک پہنچا۔ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لیس احد یحاسب الا ہلک، لیس احد یحاسب الا ہلک، کہ قیامت کے دن جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ام المومنین حدیث سن لی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداءک، مجھے اللہ آپ کو قربان کر دے، آپ پر فدا کر دے، میری جان
آپ کے قربان ہو جائے. یہ کیسی محبت ہے؟ میری جان آپ پر قربان ہو جائے. ایک بار مسروق تابعی سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ ان کے شاگرد تھے اور ان سے احادیث لیا کرتے تھے. تو حاضر ہوئے سماع حدیث کے لیے. تو ان کے پاس حسان بن ثابت بیٹھا ہوا. جناب مسروق نے ناگواری کا اظہار کیا کہ حسان آپ کے پاس کیوں آیا؟ صحابی نبی علیہ السلام کا، بلکہ نبی علیہ السلام کا شاعر، یہ آپ کے پاس کیوں ہے؟ یہ تو قصہ اس میں پیش تھا. جب آپ پر تہمت لگی تو مرکزی کردار حسان ابن ثابت کا تھا. یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ کیوں آیا آپ کے پاس؟ ناگواری کا اظہار کیا. سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میرے دل میں ناگواری تھی، رنجش تھی، مگر اس نے میرے نبی کے بارے میں ایک شعر کہا، اس شعر نے تمام ناگواری ختم کر دی. اور وہ شعر کیا تھا؟ الا ان عرضی وعرض ابی وجدی لعرض محمد منکم بقاء. میری عزت، میرے باپ دادا کی عزت، محمد کی عزت کے قربان. فرماتے ہیں کہ یہ اس کا شعر سن کر وہ رنجش میں نے ختم کر دی. حالانکہ اس اور یہ تہمت کا جو قصہ بڑا تکلیف دہ ہے. یہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی محبت کی ایک دلیل ہے کہ ان کے دل میں کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھوٹ کھوٹ کے بھری رہی. فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ سے قربان کر دے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یہ ایک تعارض اور تناقض ہے آپ کے اس فرمان میں اور قرآن کی آیت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ معاملہ یہ کہ ذاک العرض یعرض ومن نوقش فقد ہلاک. جو قرآن میں ہے نا آسان حساب، یہ عرض ہے. لوگوں پر گناہ پیش کیے جائیں، لوگوں پر گناہ پیش کیے جائیں گے، یہ عرض ہے. اور یہ آسان حساب. اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا اقرار لے گا. فلاں گناہ کیا بندہ مان لے گا، فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کرے گا، فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کر لے گا. اور اللہ آخر میں فرمائے گا کہ سترتھا علیک فی الدنیا اغفرھا لک اليوم. تیرے ان گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، آج ان کو معاف کر دوں. اور بعض حدیث میں یہ بات صراحت سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دے، قیامت کے دن اسے اس گناہ کا عذاب نہیں دے گا. وہ گناہ قابل معافی. جب وہ گناہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکار رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں پکڑا، تو بعد میں کیسے پکڑے؟ تو اللہ اس کو معاف کر دے. فرمایا کہ یہ آسانی حساب عرض، لیکن منوق شل حساب فقط عذب. جس شخص کے ساتھ حساب بصورت مناقشہ ہو وہ ہلاک ہو جائے گا. بصورت مناقشہ لماذا فعلت کذا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو یہ کیوں، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. کوئی دنیا کی طاقت اس کیوں کا جواب نہیں دے سکتی. وہ یقیناً برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. وہ حدیث ہے 70,000 افراد کی بلا حساب جنت میں جائیں گے. اس کا معنی یہی ہے کہ ان کا حساب مناقشے کی صورت میں نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر پیش ہی نہیں ہو. پیشی تو انبیاء کی بھی ہو، انبیاء بھی پیش ہو. کوئی امت ہی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا.
ان کا حساب ہوگا مگر بصورت عرض، بصورت مناقشہ نہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو پیش کرے گا، گناہوں کو اقرار دے گا اور معاملہ بے باک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بلکہ بعض بندے ایسے بھی جن کے عمل میں استقامت پیدا ہوگی اور پھر وہ سچی توبہ کر کے نیک اعمال کے ساتھ مختص ہو گئے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ ان کو بنائے گا، گناہ پیش ہوں گے اور اللہ آخر میں کیا کہے گا؟ اجعلوها حسنات، ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیں. گناہ نیکیاں بن جائیں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. کون بندے؟ جو ایک بار توبہ کر لیں اور توبہ کر کے اس صدق ایمان اور عمل صالح کے راستے کو پوری قوت سے اپنا اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے. یہ سب آسان حساب کے مظاہر ہیں جو قیامت کے دن پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ مظاہر لوگوں کے سامنے کھولے گا، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بالکل قریب کر لے گا، حتیٰ کہ ان کو چھپا لے گا محشر کے تمام لوگوں سے. یسرہ من العباد، جتنے بندے اول و آخر کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کر کر کے بالکل لوگوں سے چھپا لے اور اس کا حساب لے گا سرگوشیوں کے ساتھ. سرگوش آہستہ کوئی سن نہ سکے میرا یہ بندہ رسوا نہ ہو، اس کا کوئی گناہ کسی پر منکشف تھا، وہ بھی عرض ہے میرے بندے فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، بندہ اقرار کرے گا اور اللہ آخر میں سارے گناہ معاف کر دے. یہ آسان حساب ہے. مشکل حساب کیا ہے؟ فلاں گناہ کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ کے کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. تو پیارے پیغمبر بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لیجیے. اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی حساب سے بے باک کر، آسان حساب ہو. پیش تو ہونا اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب ہے. مناقشہ فلاں گناہ کیوں کیا تھا، یہ مناقشہ کیسے ہو سکتے؟ لیکن بعض عمل ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو اچھا راستہ دیا. مثلا نکاح کر لو، 1 2 3 4 شادیاں کر لو. لیکن ایک بندہ نکاح کر کے اس کے باوجود زنا کرتے، یہاں کیوں کا سوال ہو سکتا ہے؟ جب تیرے سامنے حلال راستہ موجود تو نے یہ حرام اختیار کیا. حلال کاروبار کی 20 صورتیں، جب وہ صورتیں حلال کاروبار کی موجود تھی تو نے سودی کاروبار کیوں کیا؟ یہ کیوں ہو سکتا؟ رزق حلال بے تحاشا موجود تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے مشروبات موجود تھے، جوس موجود تھے، تو نے شراب کیوں کی؟ یہاں مناقشہ ہو سکتا ہے. جب اللہ رب العزت نے حلال صورتیں عطا فرمائی ہیں ان کو چھوڑ کر تو نے حرام کام کیوں کی؟ یہ زبان ہے نا، اس کو استعمال کرنے کے لیے ہزاروں اذکار موجود ہیں، پورا قرآن موجود ہے پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، کلمہ خیر کہنے کے لیے. تو نے غیبت کیوں کی؟ اس وقت مناقشہ ہو سکتا ہے. یہ مناقشہ کی امور جہاں اللہ رب العزت نے آسانی کے ہزاروں راستے دیے ہیں اور بندوں راستوں سے اغماد برتتے ہوئے اس کے مقابل شیطان کی اتباع کرتے ہوئے حرام راستہ اگر منتخب کرے گا یقیناً مناقشہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توبہ پہ نصوح کی توفیق دے اور عمل صالح پہ استقامت دی. اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بس لیکن جو شخص دیا گیا ہے
اپنا اعمال نامہ بِیَمِینِہ میں بائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا، وہ عن قریب، یہ عن قریب جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا تو یہ یقین کے معنی میں ہوگا، یقین کے معنی میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقیناً یحاسب، و حساب لیا جائے گا، کیسا حساب؟ حسابا یسیرا، آسان حساب، وہ آسان حساب لیا جائے گا۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، وَيَنْقَلِبُ، اور وہ پلٹے گا، لوٹے گا، الی اہلہ، اپنے اہل کی طرف، خاندان کے افراد کی طرف، مسرورا، خوش۔ جب وہ کامیاب ہو گیا، اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا، اب جنت کا داخلہ، جنت میں اس کا اہل موجود ہے۔ اہل کون؟ اس کی حوریں، اس کے ماں باپ اگر کامیاب ہے تو وہ موجود ہو، اس کی اولاد اگر کامیاب ہوئی وہ موجود ہو، یہ سب اہل۔ تو لوٹے گا اپنے اہل کی طرف جو جنت میں ہوں گے، جو جنت میں ہوں گے، مسرورا، خوشی خوشی، خوش خوش لوٹے گا، اور اب کوئی غم اور کوئی پریشانی باقی نہیں بچی۔ یہ ایک قسم کے لوگ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن من، جو شخص اوتیا دیا گیا، کتابہ، اپنا اعمال نامہ، وراء ظہرہ، پیٹھ پیچھے سے، پشت کے پیچھے سے، یہ دوسری قسم ہے۔ ورنہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو اعمال نامہ اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں دے گا، اور یہ بائیں ہاتھ کے شرف کی دلیل، دائیں ہاتھ کے شرف کی دلیل۔ کبھی حدیث میں ہے کہ جو نجاست والے کام ہیں وہ دائیں ہاتھ سے انجام نہ دو، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے سے بھی منع فرمایا، دائیں ہاتھ کی تکریم کے لیے۔ تو کچھ لوگوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ مسرور کے مولانا رفیق مسروری رحمہ اللہ، ان کا ایک ہاتھ نہیں تو بایاں ہاتھ نہیں تھا، وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تم نے بایاں ہاتھ نہیں دیا، پھر اعمال نامہ تو بایاں ہاتھ میں دے گا نا۔ اس پر وہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے روتے کہ اللہ نے بایاں ہاتھ دیا ہی نہیں، یا اللہ پھر اعمال نامہ تو دایاں ہاتھ میں دے گا نا، وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ المستعان، پر کیوں نہ ہو، ایک موحد ہو، ایک سنت کا عامل ہو، ان کے بیان، ان کی تقاریر و دروس، وہ نبی علیہ السلام کی محبت اور حدیث کی محبت سے بھری ہوتی۔ اپنے بچپن میں انہیں سنا کرتے تھے، جو کانفرنس ہوتی تھی کراچی میں، بنس روڈ میں، جماعت غرباء حدیث کے تحت، اس میں ہر سال آتے تھے، بڑا عمدہ ان کا خطاب ہوتا تھا۔ آج کل یہ مولانا شفیق مسروری، ان کے والد ہیں مرحوم۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ وراء ظہر، پیٹھ پیچھے سے۔ سورہ حاقہ میں کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، یہاں پیٹھ پیچھے، یہ تناقض نہیں ہے، یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیکن سامنے سے نہیں بلکہ پشت سے دیا جائے گا، مزید ان کی احانت کے لیے۔ ایک چیز پیچھے سے گھما کر دی جائے، یہ تقریم نہیں ہے، عزت نہیں، بلکہ مزید احانت ہے۔ تو مزید ان کی احانت کے لیے اعمال نامہ تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیکن سامنے سے نہیں بلکہ گھما کر پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، ان کی اور احانت کے لیے، جو کہ ان کی بدبختی کی علامت ہوگا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ یقیناً، جان یقین کے معنی، فسوف عن قریب، یہ مستقبل کی خبر ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ دے گا وہ یقین کے معنی میں ہوگی۔ فسوف عن قریب، یقیناً، یدعو، وہ پکارے گا، ثبورا، موت کو، عن قریب وہ موت کو پکارے گا۔ جب اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا
اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں برباد ہو گیا، جہنم میں داخل ہوں گا، تو اب وہ چیخے گا، چلائے گا، میدان محشر میں داڑیں مار مار کر روئے گا، اور واہ ثبورا واہ موتا، ہائے موت آ جائے، ہائے موت آ جائے، میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، اپنی موت کو پکارے گا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ موت کو ایک سہارا سمجھے گا، آج آ جائے، کل آ جائے، 2 سال بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، 100 سال بعد آ جائے، تاکہ میری جان چھوٹ جائے، موت کو سہارا سمجھے گا۔ تو جہنم میں وہ داخل کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو اللہ رب العزت اس سہارے کو بھی توڑ دے گا، اللہ رب العزت اہل جنت اہل جہنم سے مخاطب ہوگا، اور ایک بڑا مینڈا چت کبرا لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت سب کے سامنے مینڈے کو ذبح کرے گا، اور پوچھے گا کہ جانتے ہو میں نے کس چیز کو ذبح کیا؟ جنتی جہنمی کے ہم نہیں جانتے، تو اللہ فرماتا ہے ذبحت الموت، میں نے موت کو ذبح کر دیا۔ تمہیں ایک سہارا تھا کہ موت آ جائے، آج آ جائے، 1000 سال بعد آ جائے، موت ذبح ہو چکی، مانا موت کبھی نہیں آئے گی، یہ سہارا بھی ختم، یہ ایک امید جو تم قائم کیے بیٹھے تھے اور موت کو پکارتے تھے وہ بھی ختم ہو، موت بھی ذبح ہو۔ کسی نے موت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت موت کو لائے گا ایک مجسم شکل میں، اس کو مینڈے کا وجود دے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ آراز کو آیان بنا دے، اجسام بنا دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ چنانچہ یہ موت جو کہ اعراض میں سے ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ جسم دے گا، وہ اعراض کو جسم دینے پر قادر ہے۔ کہ معتزلہ بدن اعمال کو نہیں مانتے، یہ اعمال اعراض ہیں، ان کا جسم نہیں ہے، اور اعراض کو تولا جانا ممکن نہیں۔ اعراض کیسے تولے؟ نماز کیسے تولے؟ کوئی ترازو ہے ایسا جس میں آپ نماز کو تول سکتے، روزے کو تول سکتے؟ نہیں، کیونکہ یہ اعمال اعراض ہیں، ان کا جسم نہیں۔ جسم کے بغیر کوئی چیز ہو اس کو تولنا ممکن نہیں، اور اللہ نے خبر دی ہے کہ ہم اعمال کو تولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا؟ وہ ہر شے پر قادر، وہ اعراض کو تولنے پر بھی قادر۔ مگر یہ جو حدیث ہے کہ اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ایک جسم دے کر لائے گا، تو اللہ تعالیٰ اعراض کو اجسام بنا کر تول، وہ ہر شے پر قادر۔ ہمارے ایمان کا معاملہ کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے آخرت کے بارے میں جو خبر دے دی اس پر ایمان، بس۔ کیسے ہوگا یہ معاملہ ہمارا نہیں، ہمارا کام ایمان لانے، اسلم تو رب العالمین، بس فرمان بردار بن جائے، اللہ تعالیٰ جو خبر آئے، اللہ کے رسول کی جو خبر ہے اس کو مان دے جا، قبول کر دے جا۔ تو موت کو پکارے گا، مانا اس کے دل میں یہ بات موجود ہوگی کہ یہ سہارا اب آخری، کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے، آج دے دے، جب بھی دے، تاکہ یہاں سے جان چھوٹ جائے، اور اللہ رب العزت موت کو ذبح کر کے اس سہارے کو، اس امید کو بھی توڑ دے گا۔ یصلیٰ سعیرا، اور وہ داخل ہوگا سعیر میں۔ سعیر جہنم، اصل سعیر گرم شے کو بولتے ہیں، گرم، سعیرا گرم کیا جانا، جو کہ جہنم انتہائی گرم ہے۔ اتنی گرمی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم۔ دنیا کی آگ ایک بار جلائی کی جو ہے آپ کے ساتھ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جہنم کی آگ 70 بار جلائی جائے گی، 1 دفعہ پہ، 2 دفعہ پہ، 3 دفعہ، ہر بار ایک اضافے کے ساتھ 70 بار جلائی جائے گی۔ تو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم یہ سعیر ہے، اس میں وہ جائے گا، گرے گا۔ اس میں یہ صلا جو ہے گرنا، یہ ایسا گرنا ہے کہ جس چیز میں گرے اس میں سر سے پاؤں تک گرے، من اسفلہ الی اعلی، جہنم میں گرے گا، اس طرح گرے گا
اس کے سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود جو ہے وہ جہنم کی آگ میں گر جائے گا اور گر جائے گا، ڈوب جائے گا، پورا آگ میں غرق ہو جائے گا، آگ میں ڈوب جائے گا، یصلیٰ سعیرا۔ کیوں؟ آگے ان میں سبب کا معنی انہ کان فی اہلہ مسرورا، ایسا کیوں ہوگا؟ بے شک یہ بندہ کانا تھا فی اہلہ، اپنے اہل میں، بیوی بچوں میں، مسرورا بہت خوش، ایک عیش کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، مال حلال ہو حرام ہو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور دنیا کا سب آنے تک تعیش، ہر چیز گھر میں موجود ہے، بس خوش خوش رہتا تھا دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ جن لوگوں پر آخرت کا ایک ہم اور آخرت کا بوجھ ساری ہو وہ خوش نہیں ہوتا۔ نبی اسلام کی جیسے کئی فعلا وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دی؟ مجھے یہ بات معلوم ہے اسرافیل اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، تو میں کیسے ہنسوں، کیسے خوش دکھائی دوں تمہیں؟ یہ ہنستا تھا خوش دنیا کے ایک سامان تعیش کے ساتھ، اپنے اہل میں مسرور تھا، اور اس کے ذہن میں آخرت کا غم اور آخرت کا ہم سوار نہیں، اس کو اتار پھینکا تھا، بس دنیا کی خوشی میں مست۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک یہ شخص اپنے اہل میں بہت ہی خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک اس نے یہ یقین یا گمان کر لیا تھا انہ لن یحور، کہ وہ لوٹے گا نہیں اپنے رب کی طرف، قیامت کے دن اٹھایا نہیں جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ یقین کیا۔ دنیا میں اس طرح کھو گیا تھا، اس نے آخرت کے معاملے کو فراموش کر دیا۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کے معاملے کو پوری طرح فراموش کر چکے۔ یہ شخص بھی آخرت کو فراموش کر چکا تھا، مسرور تھا اپنی دنیا کی شہوات، دنیا کی لذات، آخرت سے غافل، قیامت سے غافل، دنیا میں مست اور دنیا میں کھویا ہوا، دنیا کا سامان تعیش، زیب و زینت، بس اسی کے حصول کا شوق تھا اسے۔ انہ ظن ان لن یحور، اور بے شک یہ شخص سمجھ بیٹھا تھا، یقین کر بیٹھا تھا ان لن یحور، کہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا نہیں، قیامت کے وقوع اور قبر سے اٹھایا جانا اس کا اس کو کوئی نہ سمجھ تھی نہ سوچ تھی۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ، بے شک اس کا رب، بلا کیوں نہیں، ہاں ہاں، بے شک اس کا رب کان بہ بصیرا، اسے خوب دیکھنے والا تھا، تمام احوال اس کے دیکھ رہا تھا، دنیا کے سارے احوال، اس کی راتیں، اس کے دن، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں تھی۔ بے شک اس کا رب کان بہ بصیرا، اس کو دیکھتا تھا، اس کو دیکھنے والا تھا، اور خوب دیکھتا تھا، ہر عمل سے واقف اور آگاہ ہے۔